یہ دنیا کی کتابیں اکٹھی کی جائیں نا، دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں، اس کا قانون دنیا کا یہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندے نے کتاب لکھی ہو، کسی طرح کی آپ کے پاس کتاب پڑی ہوئی ہو، ہر کتاب کے آخر پہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ میری کتاب پڑھی، اس کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں معافی بھی مانگتا ہوں، اور یہ ہمارا پتہ ہے۔ میرے لفظوں کو ذرا غور سے سنیے، ہر کتاب، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی علم کی کتابیں ہیں، ہر کتاب کے آخر پہ یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، ملتی ہے کہ اگر یہ آپ نے میری کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی لفظ کا ہیر پھیر ہو گیا ہے، اور یہ میرا ایڈریس ہے، میرے ایڈریس پر اس غلطی کی نشاندہی کر اور میرے ایڈریس پر یہ خط و کتابت کے ذریعے، یا یہ میرا فون نمبر ہے، اس فون کے ذریعے آپ یہ میرا غلطی مجھے بتا دیں، آنے والے ایڈیشن میں یہ غلطی میں نہیں کروں گا۔ لیکن سنیے، اللہ کا یہ بھی کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے آخر پہ نہیں لکھا، جس کے درمیان میں نہیں لکھا، ایک حصے میں نہیں لکھا، دوسرے حصے میں نہیں لکھا، بلکہ اس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے لوگو، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں ہے، یہ غلطی سے بھی پاک ہے، یہ ہر عیب سے بھی پاک ہے، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک، سارے بولو یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اللہ، اگر یہ لاریب سچی کتاب تو نے قرآن ہمیں عطا کیا ہے، اگر یہ سچی کتاب ہماری زندگی میں تو نے ہمیں دے دی ہے، تو بتا پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، جس چیز سے یہ روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، اور جسے لگا رہا ہے اس پر لگ جاؤ۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں تجھے اپنے بندوں میں شامل کر لوں گا۔ تو یقین کرے جب بندہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا میں رہنے کا مزہ آ جاتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ اس عظیم کتاب میں کوئی شک بھی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے، یہ آج کی رات جو کتاب نازل ہوئی ہمیں ملی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بتانا چاہتا ہوں، یہ لفظ ہے جشن نزول قرآن کا، یہ رات جشن نزول قرآن کے حوالہ سے ہے، یہ نہیں ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت ہے، ہمیں ہر بات کا علم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ یہ جشن نزول قرآن کا مطلب یہ ہے یہ اس رات کو قرآن نازل ہوا، نہیں، ایک رات نازل نہیں ہوا یہ قرآن، بلکہ اس رات کو مکمل ہوا ہے قرآن۔ کیا ہوا؟ مکمل ہوا ہے قرآن۔ کیسے مکمل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ہر ایک کو کہا فلاں نبی فلاں جگہ پہ آ کتاب لے جا، فلاں نبی فلاں جگہ پہ آ کتاب لے جا۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی حبیب کبریا کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب مکے کی پہاڑیوں پہ آ جاؤ، تم جبل نور پہ آ جاؤ، جبل سور پہ آ جاؤ، جبل رحمت پہ آ جاؤ، جبل ملائکہ پہ آ جاؤ، فلاں فلاں پہاڑ پہ آ جاؤ، آگے اپنی کتاب لے جاؤ۔ نہ، یہ حکم نہیں ہوا، بلکہ قرآن سے کہا قرآن وہ تو میرا محبوب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، جہاں میرا محبوب ہے قرآن تو وہیں پہ چلا جا۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی رہی، اور 27ویں شب جو 26واں روزہ گزرا، جو رات آئی 27ویں شب، اس شب کو یہ قرآن کا مکمل ہونے کا اعلان تیرے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ لوگوں، آج میرا قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ کیا مکمل ہو گیا ہے؟ آج میرا قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے تم اس پر عمل کرو۔ تو سنیے یہ کتاب کون سی ہے، اس میں شک بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہو۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آج یہ ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے۔ میں اکثر نہیں آپ کو کہا کرتا کہ بلند آواز سے پکاریں سبحان اللہ، ہاتھ کھڑے کر لیں تو کہہ دیں سبحان اللہ، نہ، مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ جب سبحان اللہ کہو گے، نعرہ لگاؤ گے، میرا ایک آدھا منٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک پیغام آپ تک پہنچانا، ایک ایک عمل جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ بولو بولو، اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ اسی رب کا محبوب ہے۔
اور اس میں شک بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے بھیجنے والا رب العالمین ہو اور جسے لانے والا جبریل امین ہو اور جس محبوب پر نازل ہوئی ہو وہ رحمت للعالمین ہو، وہ لانے والا بھی نور ہو، بھیجنے والا بھی نور ہو، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن اگر بھیجنے والا بھی نور ہے، لانے والا بھی نور ہے، جس کے پاس لایا گیا وہ نبی بھی نور ہے، تو پھر قرآن کو ہم یہ کہیں گے یہ قرآن تو نور العلا نور ہے، نور العلا نور ہے۔ اس کا مطلب ہے بھیجنے والا بھی نور، لانے والا بھی نور، جس پر لایا گیا وہ بھی نور ہے، ایسا نور ہے۔ اب نبی پاک کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں۔ کس سے ہوں؟ میں اللہ کے نور سے ہوں، اور تمام خلق جو اللہ نے بنائی ہے، تمام خلق جو ہے، تمام کائنات جو ہے، آقا فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری میرے نور سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور بنا کر بھیجا۔ دنیا کی کتابیں ایک طرف مگر قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے بھی کہ ان تمام کتابوں کے مصنف جو ہیں، اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ انسان ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کسی انسان نے نہیں لکھی، جو کسی فرشتے نے نہیں، یہ اس کے کتاب بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ خود رب العالمین ہے۔ تو پھر بتائیں اس کتاب کا کیا مقام ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ہم دنیا جہان کی یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر کتاب کو اٹھائیں، ہر کتاب کا ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے، ایک اگر اردو کی کتاب لی جائے، وہ اردو کے بارے میں جس چیز کی کتاب ہوگی وہ اپنی تاریخ بتائے گی۔ ایک کتاب کو لیا جائے، ریاضی کی کتاب کو لیا جائے، وہ اپنے علم کے متعلق بتائے گی۔ سائنس کی کتاب کو لیا جائے، وہ اپنے علم کے متعلق بتائے گی۔ جس علم کی کتاب کو لیا جائے گا وہ اپنا علم بتائے گی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک علم نہیں بتاتی بلکہ رب العالمین کے سارے علوم کو بتاتی ہے۔ یہ ایسی علم والی کتاب ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 7 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک مگر اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے میرے خزانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی تری میں ہو، کوئی خشکی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی چیز ایسی چھپی ہوئی، کوئی ایسا خزانہ نہیں ہے جو قرآن مجید کے علم کے سے دور ہو۔ ہر چیز اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جتنے غائب ہیں آسمانوں اور زمین کے سب اس روشن کتاب میں موجود ہیں۔ غائب سے مراد پتہ ہے؟ وہ غائب جو ہر نبی نہیں جانتا۔ انسان کی تو سوچ ہی نہیں ہے نا، وہ غائب جو ہر نبی نہیں جانتا، وہ غائب جو ہر رسول نہیں جانتا، ہر ولی نہیں جانتا، ہر صحابی نہیں جانتا، ہر تابعی نہیں جانتا، ہر تبع تابعی نہیں جانتا، ہر محقق نہیں جانتا، ہر محدث نہیں جانتا، ہر مفسر نہیں جانتا، ہر دنیا دار نہیں جانتا، وہ بھی غائب جو ہیں وہ بھی سارے کا سارا قرآن میں موجود ہے۔ تو مجھے بتائیں اگر قرآن کا یہ مقام ہے تو صحابہ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ اگر قرآن کا یہ مقام ہے، یہ قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، تو جس پر یہ قرآن نازل ہوا، اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ وراء الورا ہے کہ نہیں آقا؟ بولو تو صحیح یار، وراء الورا ہے کہ نہیں آقا؟ لیکن آج ہم دنیا میں الجھے پڑے، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبور بھیجی، اللہ تبارک و تعالی نے توریت کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے انجیل کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جتنی کتابیں آسمانی بھیجی، ایک ایک نبی کو حکم ہوا، ہر نبی کو حکم ہوا کہ نبی فلاں پہاڑی پہ آؤ، آ کے اپنی کتاب لے جاؤ۔ وہ نبی پہاڑیوں پہ جاتے تھے، انتظار کرتے تھے، منتظر رہتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، کتنا ٹائم گزر جاتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہم آ گئے ہیں، یا اللہ ہم آ گئے ہیں، تو نے ہمیں بلایا ہے۔ تو حکم ہوتا کہ فلاں پتھر کے پاس جاؤ، میرا حکم وہاں پر موجود ہے، تمہارے لیے قانون بنایا ہوا ہے، فلاں پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے، اٹھاؤ۔ اب وہ نبی اس
कानून को उठाते हैं, उस किताब को उठाते हैं, उठाकर कहते हैं कि या अल्लाह हमने ये भी पढ़ा, या अल्लाह इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा, या अल्लाह हम ये भी पढ़ा, क्या या अल्लाह ये हमारी उम्मत के लिए मुश्किल नहीं होगा? अल्लाह फरमाता है हाँ मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन जो मैंने कानून बनाया है मेरा कानून बदला नहीं जा सकता, मेरा कानून बदला नहीं जा सकता। अब बारी आ जाती है, अब बारी आ जाती है अंजील की। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फलां जगह पे हो, आके अपनी किताब ले जाओ। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने बाबे यूहन्ना के अंदर पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि तू मेरा नबी है, तेरे कलमा। अब बारी आ गई कुरान की। कुरान के अंदर क्या कुछ नहीं है, हर चीज, हर इल्म कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन किसी मकाम पर भी अल्लाह के नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर भी ये नहीं कहा कि या अल्लाह ये कैसे होगा कि लोग तो मुझे पत्थर भी मारेंगे, लोग मुझे गालियां भी देंगे, लेकिन मैं फिर भी इनको बुरा नहीं कहूंगा। किसी मकाम पे ऐसा है ही नहीं है, किसी के लिए बदवा की नहीं है। वो वक्त याद करें, मैं अक्सर ये बात बताया करता हूं, ताइफ के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग के लिए गए, और यहां पर मुझे नबी का ये मकाम होता है। नबी अब एक जगह को जब छोड़ जाता है दोबारा उस घर में आकर ठहरता नहीं है। नबी पाक मक्का से हिजरत करके मदीने में गए, तो फिर मक्का फतह किया, मक्के के अंदर नबी पाक के गुलाम आए, गुलामों ने कहा हुजूर आप तशरीफ ले आए, हमारी जानें भी आप पर कुर्बान है, कोई बंदा आपकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना, नबी का ये मकाम है, नबी जिस जगह को छोड़ के चला जाता है दोबारा क़याम नहीं करता। और नबी पाक दीन के लिए जो हिजरत आका ने की ताइफ के अंदर की, दीन की तबलीग के लिए वहां पर पहुंचे, लोगों ने नबी पाक की बात को सुना। नबी पाक बुतों से उठाकर, गैर खुदाओं से उठाकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा रहे थे। लोगों ने कहा कि हम तुझे ये दीन फैलाने नहीं देंगे। उन्होंने शरीर बच्चों को, यानी कि शैतानी लड़ाके बच्चों को, जो आवारा बच्चे होते हैं, उनको वर्गलाया, लालच दिया, खजूरों का लालच दिया, दौलत का लालच दिया, कहा ये पत्थर उठाओ, वो जो मोहम्मद सामने आ रहा है, जब वो कोई बात करे तो उन बात ना करने देना, बल्कि पत्थर मारने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लहूलहान हो गया, पांव तक खून बहने लगा, जमीन पर खून आने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक्त आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को बुलाया। आज भी अगर अल्लाह तबारक व तआला ताकत दे, अपनी कर्म नवाजी करे, मक्के में जाओ तो ताइफ की ज़ियारत के लिए जाना, तो रस्ते में एक मकाम आता है, उस मकाम को मस्जिद रसूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद रसूल के मकाम पर नबी पाक ने अपना खैमा लगाया। अल कुरान मजीद के अंदर की बात है, मेरी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों वो देखो मेरा महबूब मेरे दीन के लिए कितनी तकलीफें उठा रहा है, लोग इसे पत्थर मार रहे हैं, जिस्म से लहू निकल रहा है। फरिश्ते कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे, परेशान हो गए, रहा ना गया जबरील अमीन से। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या अल्लाह हमें ताकत दे, हमें इजाजत दे, हम तेरे महबूब की मदद के लिए जाना चाहते हैं। मेरे आका ने अल्लाह ताला ने फरमाया जबरील वो मेरा महबूब ऐसा करीम महबूब है, वो मेरा महबूब ऐसा रहमत लिल आलमीन है, ऐसा रहीम नबी है, ऐसा नरम दिल नबी है, वो किसी की मदद नहीं चाहता, वो तो मुझे पुकारता है, मैं उसे याद करता हूं, वो मुझे पुकारता है। जबरील ने कहा ना ना रब्बुल आलमीन अब हमें इजाजत दे, हम तेरे नबी की मदद के लिए जाना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है जबरील, अगर तू नहीं सुनता तो फिर चला जा देख ले मेरे महबूब का इरादा क्या है। नबी पाक की बारगाह में फरिश्ते आते हैं, कुरान गवाह है, कुरान के अंदर यह बात मौजूद है। ताइफ के अंदर नबी पाक हैं, फरिश्ते आए, पहाड़ी के ऊपर आए, नबी की बारगाह में आए, कहा कि या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें इन ताइफ वालों पर हम पहाड़ गिरा दें, ये तो आपको पत्थर मार रहे हैं, आपके खैमे नीचे लगे हैं, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं, हुजूर आप इजाजत दे ये दोनों पहाड़ आपस में मिला दें, इसके नीचे आकर ये घर को तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया ना ना, मैं यहां बददुआ करने के लिए नहीं आया, मैं तो अल्लाह का दीन फैलाने के लिए आया हूं, मैं तो इनके लिए दुआएं करने के लिए आया हूं। ताए वाले पत्थर मारे, नबी दुआ करे, नबी अपने घर से निकलकर हरमे काबा में आए, लोग बाजारों में कांटे बिछा दें, नबी उनके लिए दुआ करे। नबी पाक पर लोग ओजरियां फेंका करते थे, नबी उनके लिए दुआ किया करते थे। नबी पाक की लोग मजाक उड़ाया करते थे, बातों का मजाक उड़ाया करते थे। अगर नबी पाक दीन का लफ्ज बोलते, लोग मुंह टेढ़ा करके बोला करते थे। अल्लाह ताला उनके, अल्लाह के नबी उनके लिए दुआ करते थे। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका
رکھا کرتے تھے، نبی ان کے لیے دعا کرتے تھے، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے، ہر طرح کی تکلیف دیتے، جب کوئی تکلیف دینے والا نہ آتا، یہ ایسے کریم نبی تھے کہ ان کے گھر میں بھی ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ مشہور ہے نا، ایک مائی کوڑا پھینکا کرتی تھی، کوڑا نہ پھینکنے کے لیے آئی، نبی پاک گھر میں چلے گئے، کیا ہو گیا، بیمار ہے، فرماتے آقا فرماتے میں پریشان ہو گیا، آج وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ ایسے کریم نبی ہیں۔ لیکن پچھلے نبی دیکھ لیں، باقی رسول دیکھ لیں، بات نہیں مانی جاتی تھی، یا اللہ ان پر عذاب بھیج دے، کسی کی شکلیں بندر بن گئیں، کسی پر مچھر کا عذاب آ گیا، کسی پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو برسایا، کسی پر کیا عذاب آیا، کسی پر کیا عذاب آیا۔ لیکن یہ شان، یہ مقام، یہ رفعت، یہ شان و شوکت جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا کی ہے۔